چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ النصف من الشعبان کہا جاتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں جسے شب بارات کہتے ہیں، اس کے حوالے سے چند گزارشات ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال جو شعبان کی جو رات آ رہی ہے، یہ جو شب بارات ہے، یہ منگل کے دن شام کو، یعنی منگل کا جو دن ہے اس کی مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب تک کی جو رات ہے، پورا جو دن اور رات ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات ہوگی۔ اس کے حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کی فضیلت ثابت ہے۔ اکثر جو ہے وہ صحابہ کرام، تقریباً 17 صحابہ کرام ہیں کہ جن سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب، ان کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی بقدر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما کر انہیں جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنی حاجتوں کو پورا کروانے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی جو ہے وہ اپنی خوشیاں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، چونکہ آیا جو ہے روایات ضعیف ہیں، اور جب یہ محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری طرق سے ایک ضعیف حدیث آئے تو وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، حسن درجے تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسرا، امت کا ایک تعامل بھی ہے کہ اتنے عرصے سے امت جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہی ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات اس حوالے سے کہ اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے کہ اتنے نفل پڑھے جائیں، ان نفلوں کے اندر اتنی رکعات پڑھی جائیں، اس طرح دعا کی جائے، اس طرح کی نہ۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے جتنا توفیق ہے نفل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، دعائیں مانگے، جو ہے صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی کام کرے، لیکن کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ تو نوافل کی جماعت کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی صلاۃ التسبیح ہے، اس کی ہم جماعت کروائیں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، اور نفل نماز اکیلے تنہا پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا، اس رات قبرستان جانا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ معمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ شب بارات کو قبرستان گئے۔ بس اگر آپ نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، بس آپ کی سنت ادا ہو گئی ہے، آپ کی سنت ادا ہو گئی۔ لیکن اس کو قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، یا کہنا کہ بھائی یہ تو کیسا آدمی ہے، اپنے ماں باپ کی قبر پر نہیں گیا، اس کو لان تان کرنا، ملامت کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو جس اسلام کے اندر جو حکم جس درجے میں ثابت ہو، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھانا یہ حد سے تجاوز ہے، غلو ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو قبرستان جانا، اللہ کے نبی نے تو ویسے بھی فرمایا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان کا چکر لگا لیا کرو۔ آج کل کا جو دور ہے، مادیت کا دور، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ سے وقت نکال کر ایک مرتبہ قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں جہاں بھی جاؤں گھوم کر میں نے آنا یہیں پر ہے۔ اس کا احساس ہوتا ہے انسان کو۔ یہ قبرستان کی بات ہو گئی۔ دوسرا، 15 شعبان کا جو روزہ ہے، جو اس سال بدھ کا دن بن رہا ہے، وینسڈے، اس کے بارے میں کوئی اسپیسیفک حدیث نہیں ہے، یا اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ البتہ دو فضیلتیں، دو سنتیں جمع ہو رہی ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 ان تاریخوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ایک تو 15 تاریخ کو ایام 20 کی تاریخ آ رہی ہے، تو انسان یہ سوچے بھائی اور روزے نہیں رکھ سکتا، کم از کم یہ روزہ رکھ لوں، اسے اس سنت کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پورے سال سب سے زیادہ جو نفلی روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ فضیلت ہو جاتی ہے۔ یہ روزے کی بات ہو گئی۔ اور دوسرا جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات جہاں پر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن کچھ بدبخت اور بد نصیب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں پہلا فرمایا مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات، اللہ کے اختیارات، اللہ کی محبت، اللہ کے کاموں میں دوسروں کو شریک کرنے والا، اس شخص کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ پہلا مشرک۔ اس لیے ہر شخص دیکھے، یہ گناہ ذکر اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہر شخص دیکھے کہ میرے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے، اگر ہے تو میں اس رات سے پہلے توبہ کر لوں۔ ایک مشرک۔ دوسرا فرمایا مشاحن۔ مشاحن اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، اسے مشاحن کہا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی نے حضرت انس سے فرمایا تھا یا بنیا ان استطعت ان تصبح او تمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل. فرمایا انس اگر تمہیں استطاعت ہے تو تم ایسے صبح کرو شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی ایک کے لیے، یہ نہیں فرمایا صرف مسلمان کے لیے، کافروں کے لیے بھی اپنے دل میں نفرت نہ پالنا. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا، میری سنت سے محبت کرے گا، کَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ، اسے جنت میں میری رفاقت اور معیت نصیب ہوگی. تو اس لیے دل میں دوسرے کے لیے حسد، بغض، کینہ اس کو نکالنا. تیسرا فرمایا ماں باپ کا نافرمان. حق الوالدین، حق کہتے ہیں پھاڑنے کو، چھوٹی موٹی بات تو چلتی ہے، لیکن جس سے والدین کے دل پھاڑ دے، جس سے جو ہے وہ ان کو چورا چورا کر دے، وہ والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. فرمایا بدکار عورت، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اسی طرح جو ہے وہ جو شلوار سے اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے تکبر کی نیت سے، ایسے تو سستی قائلی میں چل جاتا ہے، لیکن کوئی شخص تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں کو چھپائے، اپنے تہبند سے، اپنے جو ہے وہ پاجامے سے، جو کچھ اوپر سے لباس نیچے کی طرف آتا ہے، اس سے اگر وہ ٹکنے کو چھپائے گا تکبر کی وجہ سے، میں بڑا بن جاؤں، میری جو ہے واہ واہ ہو جائے، تو فرمایا اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اسی طرح مختلف جو لوگوں کے بارے میں مختلف روایات نقل کی ہیں. اس لیے ہر شخص شب برات کے آنے سے پہلے پہلے، یہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، یہ رمضان کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے، اور دعا مانگی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ ہمارے رجب و شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. تو ہم جب رمضان کے مہینے میں داخل ہوں تو اس حالت میں داخل ہوں کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو پھر وہ رمضان کا مہینہ وہ ہمارے لیے قدر و منزلت والا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں شب برات اور جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا